مجھے ابھی کسی نے کہا رات کو، یہ ہمارے مسجد کا صفائی کرنے والا ساتھی، بولا استاد میں عشاء کے بعد فارغ ہوتا ہوں، کیا جھاڑو لگا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جھاڑو لگانے میں کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بولا یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار عشاء کے بعد جھاڑو لگا رہے، جھاڑو لگانا عشاء کے بعد تو درست نہیں ہے۔ اور بعد میں مجھے پتا چلا لوگ عشاء کے بعد گھروں میں جھاڑو بھی نہیں لگاتے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے جھاڑو لگایا تو رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے جھاڑو لگایا، حالانکہ اگر آپ قرآن و سنت دیکھیں مسئلہ اس کا برعکس آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کو آپ بستر بچا کر سونے لگتے ہو تو بستر بچانے سے پہلے اس بستر کی صفائی کرو۔ صفائی کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ صفائی آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں، جھاڑو سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نبی تو صفائی کا حکم دے رہے کہ رات کو آپ بستر بچاتے ہو، بستر بچانے سے پہلے، سونے سے پہلے اس بستر کو صاف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، کوئی زہریلا جانور آ جائے، تو اللہ کی نبی رات کو صفائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ، یعنی کچرا اگر پڑے تو آپ کچرے پہ سو جائیں لیکن جھاڑو نہیں لگانا۔ کیوں؟ تو تمہارا رزق بند ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ پھر سمجھتے بھی نہیں کہ مولوی صاحب نے کہا رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ رزق کم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ جھاڑو لگانے سے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ میں بتاؤں کس چیز سے تنگی آتی ہے؟ بتاؤں آپ کو، آج تک لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ یہ بجیا پکوڑے والے جو مفتی ہیں نا گھروں میں، وہ آپ کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ رات کو آپ نے جھاڑو لگایا تو رزق بند ہوگا۔ ویسے قرآن کہتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ کسی کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی کے لیے رزق کا دروازہ بند کھول دے، ما یفتح اللہ، اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی ہے نا، ما یفتح، فتح کا معنی کھولنا، ما یفتح اللہ من رحمت، رحمت کا معنی رحمت، رزق، صحت، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ کسی جھاڑو کی وجہ سے رزق بند نہیں ہوتا۔ عقیدہ یار کتنا کمزور ہے کہ جھاڑو لگانے سے تمہارا رزق بند ہوتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ ماں کے بطن میں ہوتے ہو اور آپ کی عمر 4 مہینے ہوتی ہے، آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہو، شکم میں ہوتے ہو، ماں کے بطن میں ہوتے ہو اور آپ کی عمر 4 مہینے ہوتی ہے، اس دن اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں جاؤ اس کا رزق لکھ دو۔ تو آپ کا رزق تو آپ کے ماں کے بطن کے اندر اللہ نے لکھوا دیا ہے، اب کیسے بند ہوگا؟ مطلب اس کا یہ ہے، بقول آپ کے مطلب یہ ہے اللہ دینا چاہتا ہے، یہ جھاڑو آپ کے رزق کو روک رہا ہے۔ اللہ دے رہا ہے اور جھاڑو روک رہا ہے، اس کا مطلب جھاڑو کے اندر اتنی ہمت ہے جو اللہ کی رحمت کو بھی روک لے۔ ایسا عقیدہ رکھتے ہو؟ ایسا عقیدہ تو ہندوؤں کا بھی نہیں ہے۔ اتنی کمزوری کیوں دکھاتے ہو؟ مسلمان کے اندر یہ قوت ہو کہ اللہ یبسط الرزق، قرآن، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق کو کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ لِمَنْ يَشَاء، جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ بھی دکھاؤں، آپ لوگ کہتے ہو یہ اپنی طرف سے ڈینگے مار رہا ہے، پتہ نہیں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، قرآن میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آیت اگر مجھے مل جائے، وہ دوا کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو بانٹنے والے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم ان کی معیشت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ سورۃ الزخرف 25واں پارہ،
اور آیت نمبر ہے 32. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ایک دنیاوی زندگی میں معیشت تقسیم کرنے والے ہم ہیں. اب آ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں رزق کیسے بند ہوتا ہے, معیشت کیسے تنگ ہوتی ہے, اللہ رزق کے دروازے کیسے بند کرتے ہیں, رزق کی وجہ سے مجھے اور آپ کو پریشان کب کرتے ہیں, آج تک کوئی نہیں بتاتا. یہ جھاڑو والے لوگ آپ کو نہیں بتاتے ہیں, لیکن میں بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. من اعرض عن ذکری, سورۃ الطٰہٰ. من اعرض عن ذکری, جو میرے قرآن سے اعراض کرے, جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے, جو میری کتاب پر توجہ نہ دے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, ہم اس کا جینا محال کر دیں گے, ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے, ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. سمجھ میں بات آ گئی؟ کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری, جو قرآن کو پس پشت چھوڑ دے, جو قرآن کو توجہ نہ دے. آج ہم موبائل کو 10 گھنٹے دیتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ 10 منٹ قرآن کو دے دیں. ایسے بندے کا رونے کا حق حاصل ہے. ایسا بندہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ 10 گھنٹہ موبائل کو دیتا ہے, 10 منٹ قرآن کو نہیں دیتا. جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے, من اعرض عن ذکری, ذکر کہتے ہیں قرآن کو. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے ذکر کو نازل کیا. یعنی جو قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے, تنگ. قرآن نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جو رات کو جھاڑو لگائے ہم اس کے روزی کو بند کریں گے, نہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو رات کو جھاڑو لگاتے نہیں, صفائی کرتے ہیں, ان کا عقیدہ ہی نہیں کہ ہمارا رزق جھاڑو کے ساتھ منسلک ہے. ان کا تو عقیدہ یہ کہ ہمارا رزق اللہ سے منسلک ہے, اللہ ہی ہمارا رزق دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں, یہ لوگ جھاڑو نہیں لگاتے, رات کو کچروں پہ سوتے ہیں. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے.